بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، باب تحریم النمیمہ وہی نقل الکلام بین الناس علی جہت الافساد. آج کی روایتوں میں اور آیات میں جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اس کا تعلق چغل خوری سے ہے. اب تعالی شانہ نے ہمیں بہت سارے کاموں سے منع کیا. کفر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے کفر اصلی اور ایک ہوتا ہے کفر فرعی. کفر اصلی کا معنی ہوتا ہے اللہ نے جن ضروریات پر ایمان لانے کو فرمایا اس کو ہم نہ مانیں. مثلا اللہ پر ایمان لانا. کوئی آدمی اللہ کا انکار کرے حقیقتاً کافر ہو گیا. یا رسول پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یہ وہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر تمام نبیوں کا یا کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو وہ کفر اصلی میں چلا گیا. اصل کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. کاف فا را کا معنی چھپانا. کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق تعالی شانہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپا کر مخلوق کی طرف منسوب کرتا ہے. بارش اللہ نے دی اور وہ کہتا ہے فلاں معبود نے بارش برسائی. اولاد اللہ نے دی، وہ کہتا ہے کہ فلاں معبود اور دیوی دیوتا نے اولاد دی. تو اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر دوسروں کی طرف منسوب کرنا، مخلوق کی طرف منسوب کرنا، اس نے چونکہ اللہ کی نعمتوں کو چھپایا اس لیے اس کو کافر کہا گیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ کافر کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ کفر کا معنی چھپانا. ان لوگوں نے اپنے دلوں کو اللہ پر ایمان لانے سے چھپا دیا. اپنے دل میں اللہ کو اترنے ہی نہیں دے رہے، اس لیے ان کو کافر کہا گیا. بہرحال کفر کا معنی چھپانا. پھر علامہ خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کی 4 قسمیں بیان فرمائی. ایک ہوتا ہے کفر انکار. کفر انکار کا معنی ہوتا ہے دل سے بھی نہ مانو، زبان سے بھی نہ مانو. بالکل انکار، نہ دل میں اللہ نہ زبان پر اللہ، دونوں سے منع کر رہا ہے. یہ کفر انکار ہے. جیسا کہ عام لوگ ہیں، عام کفار ہیں جو دل سے بھی نہیں مانتے، زبان سے بھی اقرار نہیں کرتے. ایک ہے کفر عناد. کفر عناد کا معنی ہوتا ہے کہ دل سے بھی جانتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے، تسلیم نہیں کرتا. مثلا حضور کے چچا ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے بھی کہتے تھے کہ ہاں محمد سچے ہیں، زبان سے بھی کہتے تھے کہ محمد سچا ہے، بلکہ حضور کی شان میں اشعار بھی کہے، 80 اشعار کہے. اور اس میں یوں کہا اپنے بھتیجے کو کہ میرے بھتیجے تیری ذات تو وہ ہیں کہ تیرے چہرے کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے. اقرار تھا لیکن تسلیم نہیں تھا، ماننا نہیں تھا. کفر پر گئے. یا ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے بھی جانتا تھا
جانتا تھا، مانتا نہیں تھا. زبان سے بھی اقرار کرتا تھا اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں کہ ہاں محمد سچا ہے، لیکن پھر بھی انکار. اس کو کفر عناد کہا جاتا. عناد کا معنی حد دھرمی، جان کر کے انکار کر دینا. ایک ہوتا ہے کفر جہود. کفر جہود کا معنی ہوتا ہے کہ دل سے تو جانتا ہے لیکن زبان سے انکار کرتا ہے. جیسا کہ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ کہتے تھے، دل سے جانتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کی نبوت کی علامتیں بیان کی گئی وہ ساری کے ساری ہمارے وہاں محمد میں پائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانا. قرآن نے اسی کو نقل کیا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوًّا. اور ایک ہوتا ہے کفر نفاق. کفر نفاق کا معنی ہوتا ہے دل سے نہیں مانتا لیکن لالچ کی وجہ سے کہ مال مل جائے، زبان سے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، یہ منافق ہے. جیسے حضور کے زمانے میں منافق تھے. یہ چاروں قسمیں جو ہے کفر کی، اس سے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. فرمایا یہ چاروں قسمیں جو ہیں کفر کی اگر دنیا میں توبہ کیے بغیر مر جائیں پھر قیامت میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں. دوا میں جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم. یہ تو کفر اصلی کا مسئلہ ہوا. ایک کفر فرعی ہے. کفر فرعی کا معنی ہوتا ہے کافر تو نہیں ہو جاتا لیکن کافروں جیسا عمل کرتا ہے. بہت ساری روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتوں کو ذکر فرمایا. مثلا چغل خوری کے باب میں حضرت نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، یعنی شروع میں جنت میں نہیں جائے گا، پہلے سزا بھگتنی ہوگی پھر جنت میں جائے گا. دوسری روایت میں حضور نے فرمایا، ابھی روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا مدینہ شریف میں 2 قبر کے اوپر سے گزر ہوا. حضرت نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر دونوں کی قبر پر حضرت نے لکڑی لگا دی اور پھر حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک تو پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، پاکی نہیں رکھتا تھا. بہت بری بات ہے کہ انسان پاکی نہ رکھے. اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. انسان چغل خوری کیوں کرتا ہے؟ تاکہ 2 آدمیوں میں نفرت پیدا کرے، دشمنی پیدا کرے. اچھے خاصے 2 دوست تھے، میں نے ان کی جھوٹی بات وہاں کہہ دی، وہ بدزن ہو گئے. ان کی جھوٹی بات ان کو کہہ دی، یہ ان سے بدزن ہو گئے. دونوں میں نفرت پیدا ہو گئی. باپ بیٹے میں نفرت، ماں بیٹی میں نفرت، دوست دوست میں نفرت، بھائی بھائی میں نفرت. یہ جو نفرتیں پیدا کی جاتی ہے چغلیاں کر کے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت نے حجۃ الوداع کے موقع پر، ابھی میں نے عید کے دن یہ روایت نقل کی، حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو عرفہ کے میدان میں آپ نے جو خطبہ دیا بہت اونچا خطبہ تھا، جس میں حضرت نے فرمایا شاید آئندہ میں نہ رہوں، اس لیے کہ اس کے 4 مہینے کے بعد دنیا سے حضرت رخصت ہو گئی. شاید آئندہ میں نہ رہوں. میری بات غور سے سن لو. حضرت نے فرمایا لا ترجع بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا.
تم میرے بعد کافر نہ بننا ایک دوسرے کی گردن مار کر. آگے فرمایا تمہارا خون، تمہاری جان، تمہارا مال ایسے محترم ہے، عزت والا ہے جیسے کعبۃ اللہ کی عزت ہے، جیسے حرم مکہ کی عزت ہے، جیسے اس مہینے کی ذی الحجہ کی عظمت ہے، جیسے ان ایام حج کی عظمت ہے، ایسے ہی تمہارا خون، جان اور مال اور عزت یہ عزت والا ہے، محترم ہے. تم کسی کے مال کو نہ لوٹنا، تم کسی کو نہ مارنا، تم کسی کو قتل نہ کرنا، تم کسی کی عزت نہ لوٹنا. حضرت کا یہ جملہ ہمیں بہت کچھ کہہ جاتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نفرتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسی نفرتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے. ایک صحابی آئے، وہاں سے داخل ہوئے، وضو کا پانی چہرے سے ٹپک رہا تھا، وہ وضو کر کے تشریف لائے تھے، آئے اور نماز میں شریک ہو گئے. دوسرے دن اسی دروازے کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا، ابھی اس دروازے سے ایک آدمی تشریف لائیں گے، وہ جنتی ہے. وہی صحابی جو کل آئے تھے، وضو کیا ہوا، پانی ٹپک رہا ہے، مسجد میں داخل ہوئے. تیسرے دن حضرت نے فرمایا اس دروازے سے ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے. وہی صحابی، پانی ٹپک رہا ہے. اب یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کے صحابی نہیں تھے، روایتوں میں تو ان کا نام بھی نہیں ملتا کہ یہ کون تھے. کوئی ہائی فائی لیول کے صحابی نہیں تھے جو حضرت کے پاس بہت قریب رہنے والے ہو، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر قریب رہنے والے صحابہ. ایسے کوئی اونچے درجے کے صحابی بھی نہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی، بہت بڑے صحابی، اور صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں انہی سے منقول ہیں، سب سے زیادہ روایتیں. اور عالم کیا ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کا؟ اتنا قرآن پڑھتے تھے. حضرت سے سوال فرمایا، حضرت میں کتنی مدت میں قرآن پورا کروں؟ حضرت نے فرمایا 1 مہینے میں پورا کرو. فرمایا مجھے تو بہت طاقت ہے. حضرت نے فرمایا 15 دن میں پورا کرو، یعنی روزانہ 2 پارے. فرمایا حضرت مجھے بہت طاقت ہے. فرمایا 10 دن میں پورا کرو. فرمایا حضرت مجھے تو بہت طاقت ہے. فرمایا اچھا 3 دن میں پورا کرو. جب 3 دن میں تو 1 دن میں 10 پارے ہوئے. اس کا مطلب، اور پھر وہ ہماری طرح یوں دیکھ کر نہیں نماز میں پڑھتے تھے. فرمایا اچھا تو اب 3 دن میں قرآن پورا ہو رہا ہے. اب آپ انداز لگائیں کہ 3 دن میں جن کا قرآن راتوں میں پورا ہوتا ہوگا، ان کی رات تو مصلے پر گزرتی ہوگی، اور دن بھر روزہ رکھتے تھے. ان سے متعلق مشہور ہے کہ عیدین کے روزوں کو چھوڑ کر سارے روزے رکھتے تھے. یہ عید کے روزے جو کہے جاتے ہیں وہ نہیں، اور عید الفطر کے روزے، ان روزوں کو چھوڑ کر سال بھر روزے رکھتے تھے. خود کتنے بڑے زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار. لیکن انہوں نے کہا کہ ان صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنتی بتایا، تو لاؤ میں دیکھوں تو صحیح اس کا عمل کیا ہے. ان کے گھر گئے اور ان کے گھر جا کر ان سے کہا کہ چچا میاں یا امی، میرے چچا، میرے باپ سے تھوڑا سا میرا مسئلہ ہو گیا، وہ میں ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا. میں چاہتا ہوں 2-4 دن تمہارے گھر پہ رہ جاؤں، اجازت دیتے ہو آپ؟ فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، رہو ہمارے گھر پہ. اب رات ہوئی،
تو چونکہ ان کے عمل کو دیکھنا تھا کہ نبی نے ان کو جنتی کہا ہے، وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر، جبکہ رات بھر میں نماز پڑھتا ہوں، دن بھر میں روزہ رکھتا ہوں، مجھے جنت کی بشارت نہیں ملی، ان کو جنت کی بشارت ملی، یہ کون سی عبادت کرتے ہیں؟ میں دیکھوں تو صحیح۔ اب یہ رات میں سوئے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کر، اور دیکھتے رہے چادر کے اندر سے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیہاتی تھے، کھیت میں کام کرنے والے تھے، رات میں آئے اور آنے کے بعد جو عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد اللہم بسمک آموت وأحیا، سو گئے وہ تو، اور اٹھے بھی تو سیدھے فجر کے وقت میں اترے، تہجد بھی نہیں، سیدھے فجر میں اٹھے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو تعجب ہوا کہ یہ تو 2-4 رکعت تہجد بھی نہیں پڑھی انہوں نے، تو عشاء پڑھی، سو گئے، صبح اٹھے۔ اچھا دن بھر کے روزے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا، کھیت میں کام کرنے والے وہ صحابی تھے۔ فرمایا شاید کل تھکے ہوں گے، عمل نہیں کیا، آج میں دیکھوں گا کوئی عمل کریں گے۔ رات عشاء کے بعد پھر چادر اوڑھ کر دیکھتے رہے، بس وہی عمل رہا، عشاء کی نماز پڑھی، آئے بستر پر، اللہم بسمک آموت وأحیا، سو گئے، صبح فجر میں اٹھے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ دیکھتے رہے، وہ آئے بستر پر، دعا پڑھی، سو گئے، صبح اٹھے۔ تینوں دن دیکھا کہ تہجد واجد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رات بھر میں، دوسری نمازیں تو اب درکنار، لیکن تہجد تک انہوں نے تو نہیں پڑھی، 2-4 رکعت بھی نہیں پڑھی۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح میں نے اجازت لی اور یوں کہا کہ حضرت میں تو اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت سنائی، آپ آئے، فرمایا جنتی جنتی جنتی، تو میں دیکھنے آیا تھا کہ وہ کون سا عمل آپ کرتے ہیں تاکہ میں بھی وہ کرنے والا بنوں اور مجھے بھی جنت مل جائے، بس اس کے لیے میں تو آیا تھا حضرت۔ میں نے تو کوئی عمل آپ کا خاص دیکھا نہیں، نہ میں نے آپ کو دن میں روزہ رکھتے دیکھا، نہ رات میں آپ کو تہجد پڑھتے دیکھا، تہجد تو درکنار، 2-4 سورتیں بھی پڑھتے میں نے نہیں دیکھا، ادھر عشاء پڑھی، ادھر فجر پڑھی۔ فرمایا بیٹا جو تو نے دیکھا وہ صحیح دیکھا، یہی میرا عمل ہے، چونکہ میں تو دن بھر کام کرتا ہوں، کہاں تہجد میں اٹھ پاؤں گا۔ دن بھر وہ کھیت میں کام کرتے تھے، ہماری طرح کوئی مشینیں تھوڑی تھی کہ پانی آ جاتا تھا مشینوں کے ذریعے سے، وہ تو کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر کے باغ کے اندر پلاتے تھے، تو یہ بازو تھک جاتے تھے رات تک میں۔ فرمایا بیٹے میرا کوئی عمل، بس یہ جو عمل تو نے دیکھا وہ بالکل اتنا ہی عمل ہے، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ فرمایا پھر معلوم نہیں آپ کو جنتی کیسے بتایا، لیکن بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ نبی سچا ہے، میرے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ حضرت نے آپ کو جنتی کہا تو حضرت سچے ہیں، مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیوں جنتی کہا، میرے عقل کا قصور ہے، ورنہ حضرت کی بات 16 آنی صحیح، 100% صحیح ہے۔ جب وہ جانے لگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص تو فرمایا یا ابن اخی تعال، بھتیجے ادھر آؤ۔ فرمایا عمل تو کچھ نہیں، جو تم نے دیکھا اتنا ہی ہے، لیکن ہاں ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ بلوغ کے بعد سے لے کر یوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اپنے دل پر، اور دل پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک اس دل کے اندر کسی کا کینہ نہیں آیا، آج تک کسی کا کینہ نہیں ہے، میرا دل اس سے صاف ہے، میرا دل اس سے پاک ہے، کسی کو عزت ملے میرے دل میں کوئی حسد نہیں، کسی کو ترقی ملے میرے دل میں کوئی حسد نہیں، کسی کو دولت ملے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں، کسی کو بڑھوتری ملے، عہدہ ملے، میرے دل میں کوئی حسد نہیں۔ آج میرا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، صف اول میں نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن میرا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے۔ میں ایک کام کی بات آپ کو بتاؤں، دیکھو ہمیں اپنی ترقی کی جو بات ہوتی ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ مکان خریدنے والے ہو، آپ فلاں چیز کرنے والے ہو،
اللہ آپ کی دکان کو امپروو کر رہا ہے، ترقی دے رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو ہر ایک کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا حسد اور کینے سے بھری ہوئی ہے۔ آپ تو اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دعا کرے گا، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں ایک دکان لی، ابھی دوسری بھی میں نے لی، دعا کرنا، ابھی ایک مکان لے رہا ہوں، دعا کرنا۔ میں تو دعا کی نیت سے کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت حال یہ ہے دعا دینے والے کم ہیں، حسد کرنے والے زیادہ ہیں۔ دعا دینے والے بہت کم ہوں گے جو آپ کو دعا دیں گے، یوں کہیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ برکت دے، یہ کہنے والے کم ہوں گے، لیکن دلوں میں حسد لیے ہوئے بہت ہے۔ اور فوراً جب میرا تذکرہ میں یوں کروں کہ میں ایک دکان کے بعد دوسری لے رہا ہوں، دعا کرنا، اندر سے کہے گا اچھا اتنی ترقی کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اسی کے دل کا حسد اور اس کی بری نظر لگ جاتی ہے اور ہماری تباہی ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو نظر بدل سکتی ہے۔ نظر اتنی خطرناک چیز ہے، العین حق، نظر حق ہے۔ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تھی تو نظر بدل سکتی ہے، بری نظر یقیناً لگتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے ہمیں اپنے ہر معاملے کو، ہم اگرچہ اچھی نیت سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کرے گا، لیکن جیسے میں نے بتایا دعا کرنے والے کم ہیں، حسد کی نگاہ کرنے والے اور کینہ کی نگاہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اسی بنیاد پر شکار ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہتی ہے اپنی جیسی اپنی سہیلی کو کہ تمہارے بھائی تو بڑے اچھے ہیں، ہر سیٹرڈے سنڈے مجھے تو باہر تفریح کے لیے لے جاتے ہیں، گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، ہوٹل میں لے جاتے ہیں۔ بیچاری اچھی نیت سے کہہ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کی خیر خواہ ہوں، اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہوں، لیکن اس بہن کو پتہ نہیں ہے کہ میں جس کو کہہ رہی ہوں وہ حسد سے بھری ہوئی ہے، وہ کینے سے بھری ہوئی ہے، وہ نہ معلوم کس نظر سے مجھے دیکھ لے گی اور شاید اس کی نظر ہماری کہنے والی بہن کو ہلاک نہ کر دے، برباد نہ کر دے، تباہ نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو دو چیزیں چھپانے کی ہے، ایک تمہارا مال اور ایک تمہاری عورت۔ عورت کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا کرو اور مال کو بھی لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا کرو۔ مال کو پیش کرو گے تم حسد اور کینہ کا نشان بن جاؤ گے، عورت کو پیش کرو گے تمہارا گھر فتنوں سے بھر جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر بڑا وزن ہوتا ہے۔ میں نے ابھی راندیر میں ایک بات کہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کھانا بہتر سے بہتر کھا لو، بہتر سے بہتر کھا لو، لیکن نتیجہ فضلات ہے، نتیجہ بیت الخلا ہے، نتیجہ ٹوائلٹ ہے، اور انسان جتنا اعلیٰ درجے کا کھاتا ہے اتنی ہی زیادہ تعفن اور بدبو ہوا کرتی ہے۔ تو کھانے کا نتیجہ یہ بیت الخلا ہے، بہتر سے بہتر پی لو، نتیجہ پیشاب ہے، بہتر سے بہتر کپڑا پہن لو، نتیجہ کبھی نہ کبھی پرانا ہو کر چولہے کا چتھرا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی فرماتے ہیں عزت کیا چیز ہے؟ بس مجھے یہ بات سنانا ہے، عزت کیا چیز ہے؟ فرمایا عزت تو لوگوں کے خیالات ہے، عزت لوگوں کے خیالات ہے، تمہارے خیال میں میں اچھا ہوں تو اس کو عزت میں نے سمجھا۔ جو چیز لوگوں کے خیالات پر ہو میں اس پر اکرف کیوں کروں، میں اس پر تکبر کیوں کروں؟ اس لیے کہ آج لوگوں کے خیال میرے بارے میں اچھے ہیں، کل کو یہ خیال بدل بھی سکتے ہیں، کل کو یہ خیال بدل جائیں گے۔ اسی لیے آپ دنیا میں دیکھیں کہ کبھی کبھی کوئی آدمی جو آج تک ہماری عزت کرتا تھا وہ یوں کہہ دیتا ہے یار میں تو تجھے اچھا سمجھتا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں تجھے اچھا سمجھتا تھا، یہ عزت تھی، اب میں تجھے برا سمجھ رہا ہوں، تو ایسا نالائق ہے، کمینہ ہے،
تو عزت کی حقیقت لوگوں کے خیالات ہیں، اور لوگوں کے خیالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ آج لوگوں کے خیالات اچھے ہیں، کل کو یہ خیالات بدل بھی سکتے ہیں۔ بھلا جس عزت کا تعلق دوسروں کے خیال سے ہو، اس عزت پر مجھے حق نہیں ہے کہ میں غرور کروں، میں تکبر کروں، میں برائی کروں، اس لیے کہ یہ تو بدلنے والی چیز ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لیکن تعلق مع اللہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس نے اللہ سے کنیکشن جوڑا، جس نے اللہ سے تعلق جوڑا، جس نے نبی سے تعلق جوڑا، جس نے نبی سے کنیکشن جوڑا، یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ عزت میں بھی رہے گا، یہ ذلت میں بھی رہے گا، یہ امیری میں بھی رہے گا، یہ غریبی میں بھی رہے گا، یہ جھونپڑے میں بھی رہے گا، یہ بنگلے میں بھی رہے گا، یہ دنیا میں بھی رہے گا، یہ قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، حتیٰ کہ یہی تعلق انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ فرمایا دنیا کی ساری چیزیں جو ہے اس کے پیچھے فنائیت ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کا جو تعلق ہے اس میں بقا ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ فرمایا جب یہی چیز ہے تو پھر اس ذات سے تعلق کیوں نہ رکھیں، اس کی عبادت کیوں نہ کریں، اس کے نبی کے منع کردہ کاموں کو ہم کیوں نہ چھوڑ دیں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی، اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے کچھ کاموں سے ہمیں منع کیا کہ تم ان کاموں کو نہ کرو۔ اب اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو حقیقی کافر تو نہیں، لیکن کفر جیسا عمل کرنے والے ہو جائیں گے، جیسے ان کی زندگی میں ہے ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ قرآن کریم میں پہلی آیت حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہم آیاتنا حماز مشاء بنمیم۔ حماز کا ترجمہ ہوتا ہے تانا دینے والا، چغل خوری کرنے والا۔ یہ آیت اگرچہ اتری ہے ولید ابن مغیرہ کے بعد میں، جو مکہ کا سردار تھا، اور اس کی شان یہ تھی کہ وہ خوب تانے دیتا تھا لوگوں کو، اور چغل خوری بھی بہت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی برائی کی کہ تانا دینے والا، مشاز، اور اس کے ساتھ ساتھ چغلی کرنے والا، حماز مشاء بنمیم، اور مناع للخیر معتد اثیم، خیر سے روکنے والا۔ اللہ ہمیں ان برائیوں سے حفاظت کرے، خیر کے کبھی ہم رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے۔ خیر کے کام ہوتے ہو، بھئی ہم سے نہیں ہوتے، کوئی اور کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، ہم اس کے ذریعے رکاوٹ کا کام نہ کریں۔ تو اس میں برائی کی اب تعالی شانہ نے ان لوگوں کی جو چغل خوری کرنے والے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دنیا میں تم جو بھی بول رہے ہو اللہ کہتا ہے میرے پاس محفوظ ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے بولا اور مسئلہ ختم ہو گیا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جلوت میں، خلوت میں، ظاہر میں، باطن میں تم بول رہے ہو اور تمہارا مسئلہ تم چپکے چپکے کچھ مشورے کر رہے ہو، اور تم یہ خیال رکھتے ہو کہ اس اللہ کے سامنے ہماری باتیں محفوظ نہیں۔ وہاں تو ساری باتیں محفوظ ہیں۔ دیکھو ایک بات تمہیں اس پر سے مجھے یاد آئی، میں تمہیں بتاؤں، ریکارڈر ہوتے ہیں، کمپیوٹر ہوتے ہیں، اس میں ساری باتیں، اور آج کل تو اس طرح کے کیمرے نکلے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، اور آپ کی ساری باتیں ٹیپنگ ہو رہی ہے، آپ کی شکلیں بھی ٹیپ ہو رہی ہے۔ اگر مخلوق ہو کر کے یہ کام کر سکتے ہیں تو خالق کائنات یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ دیکھو دنیا میں اگر کسی کو پوچھو کہ سب سے جلدی راضی ہونے والا کون ہے تو ہم سب کا جواب ہوگا ماں۔ باپ کے مقابلے میں بھی ماں بہت جلدی راضی ہونے والی۔ اگر بیٹے سے ناراض بھی ہو گئی، میں ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر بیٹے سے ناراض بھی ہو گئی، نہیں بول رہی ہے بیٹے سے، پھر بھی ماں کا دل ہے، اپنی بچیوں کو یوں کہتی ہے تمہارے بھائی نے کھانا کھا لیا؟ براہ راست تو کھانا نہیں دے رہی ہے اپنے بیٹے کو، لیکن اپنی بیٹیوں کو کہہ رہی ہے تمہارے بھائی نے کھانا کھا لیا، تمہارے بھائی کا بستر بچھا دیا، وہ آیا کہ نہیں گھر میں، دیکھ لو اس کو۔
یہ ماں کا پیار ہے، ماں کا دلار ہے. یہ یوں بتا رہا ہے کہ ماں بہت جلدی راضی ہونے والی ہے، بہت جلدی راضی ہونے والی ہے. لیکن میرے بھائیوں، پھر بھی جس ماں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا، کم سے کم آپ کو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا راضی کرنے کے لیے کہ اس کے پاس جانا پڑے گا، اس کا پاؤں پکڑنا پڑے گا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے. میں معافی چاہتا ہوں، امی مجھ سے قصور ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے. کم سے کم آپ کو پاس جا کر کے معافی مانگنا پڑے گا، ورنہ ویسے ہی اگر آپ دور دور سے کہتے رہو گے تو ماں پھر معاف نہیں کرتی جلدی سے جب تک کہ آپ قریب نہ جاؤ. اس ماں کو محبت دینے والی اللہ کی ذات ہے جو یوں کہہ رہی ہے، میرے بندے تجھے میرے مکان میں آ کر بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، رات میں تیرے بستر پر سوتے سوتے بھی معافی مانگ لے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا. رب کریم کی محبت کو اگر دیکھا جائے، اللہ کی محبت کو اگر دیکھا جائے، ما یلفظ من قول، رات کی تنہائیوں میں جو بولوں گا اپنے بستر پر بیٹھ کر، اپنے بستر پر بیٹھ کر اس مولا کو یاد کروں گا، وہ بھی اس کے پاس محفوظ ہے. اور میں جو رات میں بیٹھ کر غیبتیں کروں گا، برائیاں کروں گا، کسی کے خلاف سازشیں کروں گا، یہ بھی اللہ کے پاس ریکارڈ ہے. تمام باتیں حق تعالی شانہ کے پاس موجود ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس کے بعد کی روایت میں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. جو فتنے کراتا ہے لوگوں میں، جو قطع تعلق کراتا ہے، وہ شروع میں نہیں جائے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی. جیسے مثلا میں مثال دیتا ہوں، بریانی پک رہی ہو تو کم سے کم 100 قدم کی دوری سے تو اس کی خوشبو آتی ہے، تو بریانی کی خوشبو 100 قدم دور سے آتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال تک تم چلتے رہو، کتنے دور ہو جاؤ گے؟ فرمایا اتنے دور سے تمہیں جنت کی خوشبو آئے گی، اندر کے پھول کی، اندر کے مشک کی، اندر کے زعفران کی، اتنے دور سے خوشبو آئے گی. لیکن آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا البتہ چغلی کرنے والا جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں، ہم کسی کے درمیان فات فوت دلوانے کے لیے، توڑ کروانے کے لیے، جدائی کروانے کے لیے غلط باتیں ایک دوسرے کو بیان نہ کریں. روایت دوسری جو آپ پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ ایک پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا آدمی چغل خوری کیا کرتا تھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے، فرمایا پہلے تو اس کی بات پہ یقین مت کرو تم. کیوں؟ اس لیے کہ چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہوا، یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور جب گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو یہ فاسق ہوا. اور قرآن نے یوں کہا کہ فاسق کی بات پر اعتماد نہ کرو. ان جاءکم فاسق بنبأ، تو یہ چغلی کرنے والا فاسق ہوا، ہم اس کی بات کو کیسے مان لیں گے؟ فاسق کی بات نہ مانو. دوسری بات، اس کو نصیحت کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر نصیحت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کہہ دو بھائی بات بند کر دو. نمبر 3، امام غزالی فرماتے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے وہ جس سے متعلق تم کو کہہ رہا ہے اس سے بدظن مت ہو جاؤ. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ زید تو تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، میں زید سے بدظن نہ ہو جاؤں، اپنے دل میں کوئی برا گمان قائم نہ کروں، بلکہ میں یہ سوچوں کہ یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. نمبر 4 فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ برائی لے کر کے آوے تو میں اس کے سامنے یوں کہہ دوں نہیں بھائی نہیں، تم جو کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، وہ تو اچھا آدمی ہے، وہ تو میرے ساتھ اچھے تعلق رکھتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آگے برائی کرنے سے بند ہو جائے گا. یہ 4 باتیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے تاکہ سامنے والا اس برائی سے بچ جائے. البتہ
علماء نے لکھا ہے کہ لیکن اگر اس کا فساد ہے، اس کی زندگی فتنوں سے بھری ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے پلان بناتا ہے، دوسروں کو خطرات اور مصیبت میں ڈالنے کی سازشیں کرتا ہے، اور امت کو اس سے نقصان ہوتا ہو، تو پھر اس صورت میں آپ اس کی بات دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس سے چوکنا رہنا، یہ آدمی خراب ہے، اس کے اوپر اعتماد نہ کرنا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، دور سے آ رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بیس الاخ الاشیرہ، یہ بہت برا آدمی آ رہا ہے، بہت برا۔ حضرت نے فرمایا بہت برا آدمی۔ وہ آ گیا، گھر میں آیا، حضرت نے اپنے پاس بٹھایا، اس کی ضیافت، مہمان نوازی، جو کچھ کرنا تھا وہ کیا۔ وہ جب چلا گیا تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہہ رہے تھے بہت برا ہے اور آپ تو بڑے اخلاق سے ملے۔ فرمایا میں نے اس کی برائی پر تجھے متنبہ کر دیا، لیکن جب میرے مکان پر آیا تو میرا فریضہ بنتا تھا کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤں۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ اخلاق والے تھے، بہت اونچے اخلاق والے تھے۔ آپ میں تواضع، انکساری، عاجزی کود کود کر بھری تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے انا آکل کما یاکل العبد، میں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے، ایک نوکر کھاتا ہے، ایک نوکر جیسے ہوتا ہے ویسے میرا حال ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ نہ مال کی چاہت، نہ جاہ اور مقام کی چاہت، بلکہ ابھی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے صحابہ کے بعد میں شکایتیں کر کے بدظن نہ کرو، یعنی میرے صحابہ کی شکایتیں مجھ سے نہ کرو، خامخواہ میرے دل میں اس کے متعلق کوئی بات آ جائے گی اور نبی ناراض ہو جائیں تو ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ سے مجھے بدظن نہ کرو، میرے سامنے میرے صحابہ کی برائی نہ کرو۔ ہمارے اندر یہ اخلاق ہونے چاہیے کہ ہم کسی کی برائی سے پرہیز کریں۔ بھائی کسی کی تعریف ہو سکتی ہو تو کرو، نہیں ہو سکتی ہے خاموش رہو۔ اگر ہم کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے بچیاں جب ان کا خطبہ اور نکاح کا مسئلہ آتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس کے بچے کا کیوں ہو جائے گا، اب میں سامنے والے کو فون کر کے کہتا ہوں، اس کی برائی کرتا ہوں۔ یہ بلا وجہ ہے۔ کسی کے بچے کا توڑ کر، کسی کی بچی کا توڑ کر ہمیں کیا ملے گا؟ کسی ماں باپ میں اور کسی باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی بھائی میں جھگڑا کرا کر مجھے کیا ملے گا؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے کسی کے خاندان کو توڑا، سنو حضرت فرماتے ہیں تم نے کسی کے خاندان کو توڑا، یاد رکھو اللہ تمہاری 10 نسلوں کو توڑے گا، 10 نسلوں کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سے اگر خیر ہو سکتی ہو تو کریں، شر برائی والے کام نہ کریں۔ زندگی تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی لمبی ہے، اس لمبی زندگی کے لیے اس دنیا کو بنانا ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں 2-4 دن ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ بلوغ تک کے 15 سال تو کوئی مسئلہ نہیں، اور بلوغ کے بعد سے لے کر ہماری زندگی کے جوانی کے کچھ ایام تو عیاشی میں گزر جاتے ہیں، اور بڑھاپے کے کچھ ایام بڑھاپے کی بیماریوں میں گزر جاتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے، اس تھوڑے سے وقت میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا حضرت آپ کسی کی برائی نہیں کرتے، فرمایا تھوڑی سی زندگی میں مجھے اپنے رب کو یاد کرنے سے فرصت نہیں ہے، میں کہاں لوگوں کے مسئلوں میں مبتلا ہوں۔ بڑی بات۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک عجیب بات لکھی ہے، سارے محدثین نے لکھی ہے۔ امام بخاری نے اپنے آخری دن فرمایا تھا اللہ میری اگر مغفرت کرے گا تو مجھے امید ہے کہ میرے ایک عمل کے اوپر، فرمایا حضرت وہ کون سا عمل؟ فرمایا میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی۔ بڑی بات ہے، پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، بہت بڑی بات ہو گئی۔ ہماری مجلس ہر وقت ان چیزوں سے بھری رہتی ہے،
عوام تو عوام، خواص کا بھی یہ حال ہے کہ ہر وقت ان کی مجلسیں غیبتوں سے، برائیوں سے، لعن طعن سے، ملامتوں سے، چغلیوں سے بھری رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو ٹھیک رخ کے اوپر ڈالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جن امور سے، جن کاموں سے شریعت نے ہمیں منع کیا، ان کاموں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کاموں پر اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا۔ حق تعالی شان ہو تمام طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ چونکہ طبیعت خراب ہے، پھر بھی میں نے جتنی دیر بات ہو سکی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا دے، آپ لوگوں کو بھی شفا دے۔ یہ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے غلط ہے، روایت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی کو حج کی طلب ہو تو اذان کے اندر، یعنی حج میں جانے کی طلب ہو دل کے اندر، تو جب اذان ہو تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے موقع پر لبیک اللہم لبیک پڑھا جائے، یہ غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اگر حج کی طلب ہے اللہ سے مانگے، دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے بھی سبب بنا کر کے کسی طرح پہنچا دے گا۔ مرحوم حاجی عبدالستار صاحب کیا ہے، یہ انتقال ہوا ہے اور دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہ غلط کیس کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرح کے مسائل کرتے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمان ہی کی عزت کا پیاسا ہو گیا ہے، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے۔ ساری دنیا اسلام کے خلاف ہے، کوئی افسوس کہ مسلمان ہی پاؤں کھینچنے سے ابھی تک علیحدہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ صحیح توفیق عطا فرمائے اور نجات بھی عطا فرمائے۔ رضیہ بہن کو کینسر کی بیماری ہے، اب تعالی شان ہو شفا عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ جناب محمد نفیس احمد منشی صاحب کو بھی کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اب تعالی شان ہو جتنے بھی اس طرح کے بیمار ہیں اللہ سبھی کو عافیت عطا فرمائے۔ اللہ بچے کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور سبھی کی اولادوں کو بیماریوں سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیئات سے معافی عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اللہ بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ نصیب فرما۔ اس مجلس میں جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کاروباری لائن سے جو پریشان ہے سب کے کاروبار کو ٹھیک فرما۔ اللہ سب کو برکتیں عطا فرما۔ اللہ جو مکان کی لائن سے پریشان ہے انہیں مکان عطا فرما۔ اللہ جو گھریلو جھگڑوں میں پڑے ہوئے اللہ ان کے جھگڑوں کو دور فرما، ان کے گھروں میں محبتیں پیدا فرما، عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کی پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اے مالک تو ہی ہمارا ہے، ہم اپنے دکھڑے تجھ ہی کو سناتے ہیں۔ اے اللہ مال کی ضرورت ہو تجھ ہی سے مانگتے ہیں، عزت کی ضرورت ہو تجھ ہی سے مانگتے ہیں، شفا کی ضرورت ہو تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔
اے اللہ قدم قدم پہ ہم تیرے محتاج ہیں، اے رب کریم آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اللہ لے آؤ کہاں ہے، میرے اللہ تو یقیناً ہے، تو یقیناً ہے، تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو زمین کے ذرات میں ہے، تو اللہ درختوں کے پتوں میں ہے، اللہ تو آسمانوں میں ہے، تو زمینوں میں ہے، تو ہمارے بدن اور رگ و ریشے میں ہے، تیری ذات موجود ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ، ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے، ہم ہی بگڑ چکے ہیں، اس کی وجہ سے تیری نصرتیں نہیں آ رہی ہے، تیری مددیں نہیں آ رہی ہے۔ مولا کریم آپ نصرت فرما دیجئے، آپ مدد فرما دیجئے، آپ نصرت فرما دیجئے، آپ مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، ملک میں رہنے والے سارے لوگوں کی حفاظت فرما، ملک کی مہنگائی کو ختم فرما، ملک کے وزراء کو عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رعایا کو ملک کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ظاہر باطن میں ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ ہم کرتے نہیں ہیں لیکن ہو جاتے ہیں، ہم بہت چاہتے ہیں کہ نہ کریں لیکن شیطان ہے، نفس ہے، دنیا کی ہوس ہے، اللہ باہر کی بے حیائیاں ہے، ننگا پن ہے، مالک نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، عفو درگزر کے فیصلے فرما دے، عفو درگزر کے فیصلے فرما دے۔ اللہ جیسے تو نے یہاں عزت کی گدیوں پر سب کو بٹھایا ہے، قیامت میں بھی عزت کے ساتھ اٹھا لینا، اللہ عزت کے ساتھ رکھنا۔ جب تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو آئے گا اللہ، تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی، ایک طرف تیری جہنم ہوگی، ایک طرف تیری جنت ہوگی، ایک طرف تو ہوگا، ایک طرف ہمارے نبی ہوں گے، ایک طرف ملائکہ ہوں گے، اور اللہ تیرا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں جاؤ الگ ہو جاؤ، نکلو یہاں سے۔ مولا دھکا نہ دینا، دھکا نہ دینا، دھکا نہ دینا، اے اللہ ستاری فرما کر نیک لوگوں میں چھپا دینا، ستاری فرما کر نیک لوگوں میں چھپا دینا، ستاری فرما کر نیک لوگوں میں چھپا دینا، انگلی پکڑ کے نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا۔ بس تیری رحمت پر بھروسہ ہے، اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تیری رحمت پر بھروسہ ہے، اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی آگوش میں لے کر ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رشتہ دار اقارب کی مغفرت فرما، ملنے والے متعلقین کی مغفرت فرما، محبت کرنے والوں کی محبتوں کو قبول فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے حجاج حج کر کے آ رہے ہیں سب کے حج کو حج مبرور بنا دے، حج مقبول بنا دے، اللہ ان کی سعی کو مشکور فرما دے، ان کے گناہوں کو ذنب مغفور فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ان کو ایسے پاک صاف کر کے واپس لے آ جیسے ان کے ماں کی پیٹ سے آج پیدا ہوئے ہو، ان کی زندگی کو صاف ستھری بنا دے اور آئندہ کے لیے صاف ستھری زندگی گزارنے کی ان کو بھی ہم کو بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس مسافر کی فضا نہ بنا